اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا۔ یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 49 ہے، 49۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے، اور کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے تو ہم از سر نو اٹھائے جائیں گے۔ یہ کفار مکہ کا اعتراض ہے آخرت پر۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنی الوہیت کو بیان کیا، جس کے بارے میں مشرکین کو شک تھا، ان کے اعتراض کا جواب دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا، اور ان کے ذہن میں جو اعتراضات آتے تھے اس کو بھی بیان کیا، کون سی چیز حق سے مانے ہوتی ہے اور آدمی حق کو کب قبول نہیں کر پاتا ہے، ان چیزوں کو بیان کیا۔ اب اس کے بعد یہاں آخرت کو بیان کیا جا رہا ہے، جو کہ انسان کے بھیجنے کا مقصد ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے اور ایک آزمائش کے دور سے گزر رہا ہے، یعنی ایک امتحان کا زمانہ ہے جو اس کے اوپر چل رہا ہے، اور اس کے بعد جب اس کی موت ہو جائے گی اور وہ اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو اس کو اپنے تمام کاموں کا حساب دینا ہے، سارے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو اب یہاں پر انسان کے ذہن میں جو شیطان مردود بہت سارے وسوسے ڈالتا ہے اور بہت سارے شبہات ڈالتا ہے، انہی میں سے ایک شبہ وہ ہے جو کفار مکہ آپس میں کہا کرتے تھے، اور مشرکین آپس میں کہتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہوئے بھی کہتے تھے، اور یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ وہ کہتے تھے وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، کہ جب ہم ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے، جب ہم مر جائیں گے تو کیا ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہم دوبارہ جو ہے جسم پائیں گے؟ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ جب ہمارے اوپر موت طاری ہو جائے گی، ہم کو قبر کے اندر رکھ دیا جائے گا، لحد میں اتار دیا جائے گا، پھر مٹی اور کیڑے مکوڑے ہمارے جسموں کو کھا جائیں گے، تو ہمارا نام و نشان بھی باقی نہیں ہوگا، ہماری ہڈیاں بھی سڑ گل جائیں گی، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ یہ ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی تھی کہ ہم تو باقی ہی نہیں رہیں گے، ہم تو فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے، تو ہم کو اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، کس طریقے سے ہم کو کھڑا کرے گا؟ یہ بات ان کے سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور وہ یہ سوال کرتے تھے کہ بس جو زندگی ہے بس وہ یہی زندگی ہے، اسی میں ہم کو کھانا ہے، اسی میں پینا ہے، اور اسی میں اپنا عیش و آرام کرنا ہے، اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہ شیطان مردود نے ان کے ذہن کے اندر وسوسے ڈال رکھے تھے، اور گمراہی کی یہ وہ چیز ہے جو انسان کو بالکل غافل کر دیتی ہے اللہ سے بھی اور اس کے بھیجے ہوئے رسول سے بھی۔ اور لوگ رسولوں کو حقارت کے ساتھ دیکھتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، رسولوں کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ شیطان نے ان کے ذہن کے اندر یہ وسوسہ ڈالا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے۔ حالانکہ ہمیں اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے، اپنے رسولوں کو بھیج کر بتایا ہے، اور رسول انتہائی محبت کے ساتھ اور بڑی شفقت کے ساتھ اور بڑی خیرخواہی کے ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ نہیں، یہ دنیا کی زندگی یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، بلکہ جب تمہارے اوپر موت طاری ہوگی اور اس کے بعد جب تمہیں زندگی ملے گی وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، جنت ہو یا دوزخ ہو، تمہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا۔ جنت ہے، وہاں ہمیشہ کے لیے عیش اور آرام اور انجوائمنٹ ہے، اور جو دوزخ ہے وہ سخت سزا کی جگہ ہے، انتہائی عقوبت ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبت ہے، اور سزاؤں کا برداشت کرنا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور اس میں کبھی جو ہے تم کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ جو موت ہے، یہ موت ہماری فنا نہیں ہوتی ہے، موت ہم انتقال کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں، ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف منتقل ہونے کا نام یہ موت ہے، اس میں فنا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، وہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں۔ حقیقت کیا ہوتی ہے؟ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ یہ دنیا ہے، ہم اس سے پہلے ایک اور دنیا میں تھے، اور اس سے پہلے ایک اور دنیا میں تھے۔ ایک عالم ارواح کی دنیا ہے جہاں پر روحیں رہتی ہیں، وہ روحیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئی ہیں،
اس کے بعد پھر اللہ کے حکم سے وہ روحیں ماں کے پیٹ میں آتی ہیں، وہاں پر وہ 9 مہینہ جو ان کا عرصہ ہے وہ اس کے اندر رہتی ہیں، وہی ان کی دنیا ہے۔ اس دنیا سے جب وہ باہر آتے ہیں تو یہ عالم دنیا ہے، یہ عالم مادی ہے، مادی اسباب کے تحت یہ دنیا ہے۔ یہ جو دنیا ہے، یہ جو عالم ہے، یہ عالم ہمارا امتحان گاہ ہے۔ اس کے اندر ہم امتحان دیتے ہیں، ہمارے اعمال نوٹ کیے جاتے ہیں، ہم اچھا کریں یا برا کریں وہ اعمال نوٹ ہوتے ہیں اللہ کے ہاں۔ اور اس کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جو اللہ نے متعین کر رکھا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ وہ وقت جو متعین ہے اس کے اوپر جب ہماری روح اس جسم سے نکال لی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر ہم عالم برزخ میں پہنچتے ہیں، جس کا نام عالم قبر بھی ہے۔ وَبَيْنَهُمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک کے لیے ان کے لیے آڑ بیان کر دی گئی ہے، ایک بیریئر ہے اس دنیا کا اور اس دنیا کا۔ وہاں کے لوگ ادھر نہیں آ سکتے اور ادھر کے لوگ ادھر نہیں جا سکتے۔ وہ جو عالم قبر ہے، جس کو عالم قبر کہا جاتا ہے یا جس کو عالم برزخ بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر روحیں رہتی ہیں اور وہاں پر وہ اللہ کے نزدیک ہیں۔ علیجین کچھ بلندیوں پر ہیں، اللہ کے پاس میں ہیں، جنت سے قریب ہیں، اور بعض وہ ہیں جو سجین میں ہیں، نیچے کی طرف ہیں، جو قید خانے میں ہیں، کافروں کی روحیں یا مشرکین کی روحیں یا اسی طرح جو اللہ کے مجرم ہیں ان کی روحیں وہ سجین میں رہتی ہیں۔ اور علیجین میں ان لوگوں کی روحیں رہتی ہیں جو تقوی شعار ہیں، مومنین ہیں، اللہ رب العزت کے پیارے ہیں، وہ لوگ ہیں جو اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں، وہ روحیں ان کی علیجین میں رہتی ہیں۔ ان میں سے بعض کو جسم بھی دیے جاتے ہیں، جسم کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ جسم کا تذکرہ فرمایا گیا کہ شہداء کو ایسا جسم دیا جائے گا جو ہرا ہوگا، سبز قالب ہوگا ان کا، اور اس کے بعد وہ روح وہ جو اڑتے پھرتے ہیں، وہ یہاں تک کہ وہ اللہ کی جو عرش ہے اس کی جو قندیلیں ہیں وہاں چکر لگاتے ہیں اور وہ وہاں پر اس کا طواف کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ اللہ رب العزت کی قربت انہیں حاصل ہوتی ہے۔ یہ وہاں پر رہیں گے عالم قبر میں یا عالم برزخ کہہ لیجئے، یہاں تک کہ اللہ کا جب فیصلہ ہوگا اور سور پھونکا جائے گا، اور جب سور پھونکا جائے گا تو پھر یہ دنیا فنا ہو جائے گی، پوری دنیا ختم ہو جائے گی اور کوئی بھی جاندار باقی نہیں رہے گا۔ سورہ نحل میں اس کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ اس کے بعد پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب دوبارہ زندہ ہوں گے اور زندہ ہو کر پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اب انہیں وہ جسم دیا جائے گا۔ تو کفار مکہ کا یہ اعتراض تھا کہ ہم دوبارہ اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ آگے کی آیتوں میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، تم تو کچھ بھی نہیں تھے، ہم تو عدم سے وجود میں لے کر آئے ہیں، تمہارا کوئی نام و نشان نہیں تھا لیکن ہم نے تم کو بنا دیا، جیتا جاگتا انسان بنا دیا۔ تو اب ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ تمہاری ریڑھ کی ہڈی کے اجزاء کہاں کہاں پھیلے ہیں، کہاں کہاں پر ہیں، ہم سب کو جوڑ سکتے ہیں اور جوڑنے کے بعد ان کو ہم ایک دم سے اٹھا سکتے ہیں اور ایک جسم بنا سکتے ہیں تمہارا۔ اس جسم کو ہم ایک بار نہیں ہزاروں بار بنا سکتے ہیں، ایک جسم نہیں ہزار جسم تم کو دے سکتے ہیں۔ یہ ہماری قدرت ہے، قدرت کاملہ ہے۔ یہ تمہاری عقل سے، اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تمہاری عقل سے بعید ہے، تو تم یقین کرو، اللہ کی ذات پر یقین کرو، اللہ کی قدرت پر یقین کرو اور اللہ کی طاقت پر یقین کرو۔ وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ جیسے تم زمین کو دیکھتے ہو کہ جو بالکل سوکھی ہوتی ہے، وہاں پر کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، خاک اڑتی ہوئی ہوتی ہے اور بارش کے چند قطرے اس پر پڑتے ہیں اور اچانک ہزاروں گھاسیں اپنا سر باہر نکالتی ہیں، ہزاروں کوپلیں پھوٹ پڑتی ہیں، چھوٹی چھوٹی گھاس، ہری ہری گھاس چاروں طرف پھیل جاتی ہے۔ یہ سب کہاں سے آ گئی؟ یہ اسی زمین میں دفن تھیں، موجود تھیں، لیکن ابھی تک باہر نہیں نکلی تھیں۔ اسی طریقے سے جب تم زمین میں مر گل جاؤ گے، سڑ گل جاؤ گے، تمہارے اجزاء زمین میں مل جائیں گے، خواہ وہ کسی بھی طرح سے ہوں۔ جب یہ زمین میں مل جائیں گے تو اللہ کا حکم ہوگا اور ایک بارش ہوگی اور اس کے بعد تم سب زمین سے اسی طریقے سے نکلو گے جیسے کہ یہ پودے نکلتے ہیں، اور ہمارے سامنے سب اپنے سروں سے مٹیاں جھاڑتے ہوئے وہاں سے باہر آؤ گے اور ہمارے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے۔ اب وہاں پر تمہیں اپنا حساب دینا ہوگا، یا تو پھر تمہارے لیے جنت ہے اور یا تو پھر تمہارے لیے دوزخ ہے، یا تو ابدی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آرام ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، اور یا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تکلیف ہے، اذیت ہے، مصیبت ہے اور ایذا ہے اور سخت المناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔
چنانچہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر انتہائی وضاحت سے ان کے اس اعتراض کو نقل کیا ہے کہ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جب ہم ہڈیاں بن جائیں گے اور چورا چورا، رفاتہ کہتے ہیں چورا چورا ہو جانا، تو ہم کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، دوبارہ کیسے ہمیں جسم دیا جائے گا؟ یہ ان کا یہ اعتراض ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے اس اعتراض کا جواب بھی دیا ہے۔ تو یہ اس آیت کا پیغام تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔